توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گرداگرد نظر دوڑائیں، کتنے ہمارے پیارے عزیز و اقارب، دوست احباب جو پچھلے ماہ رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں موجود نہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ جو اس رمضان مبارک کے آغاز میں تو تھے لیکن آج نہیں، اور کیا معلوم جو آج ہیں وہ باقی دن بھی رمضان کے مکمل کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ ایسے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کریم اللہ کا ایک انعام ہے اور اس کی رحمتوں اور برکات کو سمیٹنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے سے استفادے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح ابن حبان اور جامع الصغیر، صحیح جامع الصغیر عبرانی کی، جسے شیخ البانی نے جمع کیا ہے، اس میں ایک روایت ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ دو آدمی ایک ہی وقت میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک غزوہ میں شہید ہوئے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ دوسرا شخص پورے 1 سال کے بعد تبھی موت مرا اور اللہ کے حضور حاضر ہوا۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد والا شخص پہلے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے لیے یہ اچنبے کی بات تھی، تعجب میں مبتلا کرنے والی بات تھی، حیرانی کی بات کہ وہ شہید تھا یا تبھی موت مرا ہے۔ اس لیے کہ شہادت کا مرتبہ بہت بلند ہے اور شہادت کی عظمت اور فضیلت میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ حیرانی کی بات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نیک لوگوں کے مراتب بیان کیے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہمارے ہاں تصوف کے نام پر بعض مراتب بیان کیے جاتے ہیں، غوث، پھر قطب، پھر اوتاد، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ یہ مراتب شرعی نہیں ہے۔ شرعی مراتب وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ سب سے اونچا درجہ ہے نبیوں اور رسولوں کا، اس سے نیچے کا درجہ ہے صدیقوں کا، صدیقین کا، اس سے نیچے کا درجہ ہے شہداء کا، اور اس سے نیچے درجہ ہے نیک سرشت بزرگوں کا، صالحین۔ تو شہیدوں کا درجہ تو بہت بلند ہے، اور اس درجے میں، اس فضیلت میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہوئی کہ ایک عام موت مرنے والا پہلے کس طرح جنت میں چلا گیا۔ کہتے ہیں میں نے یہ حیرانی اپنے ساتھی جو صحابہ کرام تھے ان سے بھی شیئر کی، ان کو جب بتایا تو وہ بھی حیران ہوئے۔ یہ روایت صحیح روایت ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حیرانی کی کیفیت میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ کے حضور یہ ماجرا آپ کے گوش گزار کیا۔ آپ نے فرمایا
کہ وہ جو 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا، کیا اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا؟ ہم نے کہا ہاں اللہ کے نبی اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا۔ پوچھا کیا اس نے رمضان کے روزے رکھے تھے؟ عرض کیا ہاں رکھے تھے۔ پوچھا کیا رمضان کی راتوں میں قیام کیا تھا؟ عرض کیا ہاں کیا تھا۔ رمضان کی دیگر عبادات کی تھی؟ جی کی تھی۔ فرمایا یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ اسے پہلے جنت میں داخل کرتا۔ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، رمضان کی گھڑیاں کوئی عام گھڑیاں نہیں، رمضان کے لمحات کوئی عام لمحات نہیں۔ ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمت و برکات سے معمور اور بھرپور، اس کی بخشش اور عنایات کا ہے ایک ایک لمحہ، اس کے انعام و اکرامات کا ہے ایک ایک لمحہ۔ ہر گھڑی اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے معمور ان گھڑیوں سے مستفید ہوتے ہیں، اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ بہقی کی روایت علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر بھی نقل کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قد اتاکم رمضان، قد اتاکم شہر رمضان شہر خیر و برکہ، لوگوں تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو خیر اور برکات کا مہینہ ہے۔ یغنیکم اللہ فیہ بالرحمہ، اللہ رب العزت اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمتوں سے مالحال کر دے، نہال کر دے۔ یحط فیہ الخطایا، اس مہینے میں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ فَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ رب العزت تمہارے ذوق و شوق کی طرف دیکھتے ہیں، اور تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے اپنے قریبی فرشتوں میں تم پر فخر کرتے ہیں۔ فَعَلُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تمہیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ کے حضور بہتر سے بہتر اعمال کو پیش کرو، خیر ہی خیر رکھنا۔ وَلَا يُحْرَمُ فِيهِ إِلَّا الشَّقِيُّ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یاد رکھو اس مہینے میں اللہ کی رحمت و برکات سے کوئی شخص محروم نہیں رہتا سوائے شقی۔ اور جانتے ہو شقی کون ہے؟ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، شقی بدبخت حرمہ نصیب وہ ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ آج دریائے رحمت ہمارے گھر کے اندرون میں بہہ رہا ہے، کہیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں۔ اور ان دنوں میں عشرہ اواخر میں، آخری عشرے نہ صرف دریائے رحمت بہ رہا ہے بلکہ معجزن ہے، نہایت معجزن۔ اگر ایسے میں بھی ہم اپنے دامن کو اس کی رحمتوں سے تر بتر نہ کر پائے، یا اپنے دامن پہ لگے ہوئے داغ اور دھبے نہ دھو سکے، تو ہم سے بڑھ کر حرمہ نصیب اور بدقسمت کائنات میں کو حضرات، اس کی رحمت بے حد ہے، بے حساب، بے شمار ہے، بے کنار، عام ہے اس کی رحمت، عام۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، آپ کے جانثاروں فداکاروں کا ایک ہجوم تھا، ساتھ میں وہ قیدی بھی تھے جو اس غزوہ میں قید کیے گئے تھے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہا ہے یہ قبیلہ بنو بوازر کے قیدی تھے۔ سب نے مل ملا کر
ازدحام کی ایک بھیڑ کی صورت اختیار کر رکھی ہے۔ ایسے میں ایک عورت پریشان حال بھاگتی پھر رہی، کوئی بچہ اس کو دکھائی دیتا، لپک کے اس کو ہاتھوں میں اٹھا لیتی، اپنے سینے کے ساتھ بیچتی، اس کو چومتی، لیکن اس کے چہرے پہ نظر پڑتی تو اس کو رکھ کے پھر آگے کی طرف۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس کیفیت کو دیکھا، اس اضطراب کو دیکھا تو اپنے صحابہ سے دریافت کیا اس عورت کو کیا ماجرا درپیش، کیا ماجرا درپیش ہے، کیوں اس طرح ہلکان ہو رہی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہو، اس عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے، یہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ جب کسی بچے کو دیکھتی ہے تو اپنا بچہ سمجھ کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتی ہے، اپنا بچہ سمجھ کر اپنی چھاتی کے ساتھ کھینچتی ہے، اپنا بچہ سمجھ کر چومتی ہے، لیکن جب اس کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اس کا بچے، اس کو رکھ کے پھر اپنے بچے کی تلاش۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، یہ عورت جو اپنے بچے کی ذرا سی گمشدگی برداشت نہیں کر پا رہی کہ اس کا بچہ اسی بھیڑ میں کہیں آگے پیچھے ہوا ہے، اب تب میں اس نے مل ہی جانا ہے، لیکن ماں ہے نا، ماں فرمایا یہ ماں جو اپنے بچے کی ذرا سی گمشدگی برداشت نہیں کر پا رہی، کیا یہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی؟ جو ذرا سی گمشدگی اپنے بچے کی برداشت، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں سے آگ میں پھینک سکتی؟ حضرات، کسی بھی انسان کے لیے انسانوں میں سب سے زیادہ مہربان اس کی ماں ہوتی ہے۔ ایک ماں نہ جانے کیا کیا کلفتیں جھیلتی ہے، صعوبتیں برداشت کرتی ہے اپنے پیٹ کے بچے کے لیے۔ بھوک برداشت کر لے گی، لیکن کھانا کھاتے ہوئے 100 بار سوچے گی کہ کوئی ایسی چیز نہ کھا بیٹھوں جس سے میرے پیٹ کے بچے کو نقصان ہو۔ دواؤں کی ضرورت ہوگی، بیمار بھی پڑی ہو، ادویات استعمال کرتے ہوئے سوچے گی کہ کہیں کوئی ایسی دوا نہ استعمال کر لوں جس سے میرے پیٹ کے بچے کو نقصان پہنچے۔ آرام کی ضرورت ہوگی تو کلپٹ بدلتے ہوئے سوچے گی میرے کلپٹ بدلنے سے میرے پیٹ کے بچے کو نقصان پہنچے۔ کیا کیا کلفتیں ہیں، کیا کیا مصیبتیں ہیں، کیا کیا صعوبتیں ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے برداشت کرتی ہے، اور بچے کو جنم دینے کے ساتھ ماں کی کلفتیں ختم نہیں ہو جاتی۔ بچے کو جنم دینے کے بعد بھی بے سکون رہتی ہے، بے آرام رہتی ہے، مضطرب رہتی ہے۔ ایک ماں اپنے وجود کا خون دودھ کی صورت قطرہ قطرہ کر کے اپنے بچے کے منہ میں ٹپکاتی، سردی کی چچڑتی ہوئی راتوں میں خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے جو بچے نے گیلی کی، لیکن اپنے بچے کو عزت اور گرمائش مہیا کرتی ہے۔ رات کے اندھیاروں میں جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں جا چکی ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کے لیے بے آرام ہو۔ بچہ جوان رانا بھی ہو جائے، گھر سے باہر گیا ہوا ہو، جب تک واپس نہ آ جائے ماں کی نگاہیں تحریک پر لٹک کے رہ جاتی ہیں۔ بچہ واپس آتا ہے تو اس کو سکون کا سانس ملتا ہے۔ کہتے ہیں کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر میں یمن سے چلوں، اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر مکہ مکرمہ تک پہنچوں، پھر کندھوں پہ اٹھا کر
بیت اللہ کا طواف کرواؤں، صفا مروا کی سعی کرواؤں، حج کے سارے امور اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر کرواؤں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جواب ملا، ماں کی صحبتوں الفتوں کا حق تو دور کی بات، ماں نے جو تیرے لیے ہے اس کا حق تو دور کی بات، تم نے تو اس لمحے کا، ان لمحات کا حق ادا نہیں کیا جو تیری ماں نے تجھ کو جنم دیتے ہوئے مصیبت میں پھنسا۔ ایک ماں سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ تو سونے نبی نے پوچھا اترون ھذہ المرأۃ دارحۃ ولدھا فی النار، کیا یہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کبھی نہیں۔ فرمایا اگر یہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی تو اللہ جو ماں سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے کس طرح برداشت کرتا ہے کہ اس کے بندے آگ کے اندر چلے؟ ماں کی ساری ممتا، ماں کی ساری رحیمی اور مہربانی اسی نے تو پیدا کی ہے، جس نے ماں کے دل کے اندر، ماں کے وجود کے اندر رحم رکھا ہے، ممتا رکھی ہے، اس سے بڑھ کر بندوں کے لیے مہربان اور کون ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا کہ ماں کی تمام تر ممتا اور مہربانی اللہ کی مہربانی کے مقابل اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی بھرے ہوئے سمندر کے مقابل پانی کا ایک قطرہ رکھتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض مئۃ رحمۃ وکل رحمۃ طباق ما بین السماوات والارض۔ اللہ نے جب زمین اور آسمان پیدا کیے تھے، جب یہ کائنات پیدا کی تھی، اللہ نے اس وقت 100 رحمتیں بھی پیدا کی تھی، اور ایک ایک رحمت کائنات سے زیادہ وسیع ہے، کائنات سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ ہماری دنیا کائنات کے سامنے، کائنات کے مقابل ایک ذرے کے برابر ہے، ایک ذرے کے برابر۔ یہ ساری دنیا اللہ نے اتنی وسیع کائنات پیدا کی کہ یہ پوری دنیا، یہ زمین، دنیا نہیں یہ زمین، دنیا تو ساری کائنات کے لیے بولا جا سکتا ہے، یہ تمام تر وسعتوں کے باوجود یہ زمین ایک ذرے کے برابر ہے۔ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں اور ایک ایک رحمت ساری کائنات سے بھی بڑھ کر۔ اور پھر سونے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان 100 میں سے ابھی صرف ایک رحمت صرف کی ہے، ابھی صرف ایک رحمت صرف۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ جو اجرام فلکی اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یہ چاند ستاروں کا اپنے وقت میں طلوع ہونا غروب ہونا، یہ سورج کی گردش، اس کا طلوع و غروب اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ موسموں کا آنا جانا، یہ انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلطف سے پیش آنا، یہ والدین کا اپنی اولاد کے لیے مہربانی، پیار اور محبت سے پیش آنا، بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ لطف، لطافت اور احسان کا رشتہ قائم رکھنا، انسانوں کا انسانوں کے لیے مہربانی، خبرگیری، غمگساری کے جذبات کا اظہار کرنا، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ کہ ایک وحشی مادہ بھی جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اپنے پاؤں کو آشتی کے ساتھ زمین پر رکھتی ہے کہ کہیں اس کے قدموں کی وجہ سے اس کے نومولود بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ بھی اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ رب العزت نے کائنات میں صرف کی، ابھی ایک رحمت صرف کی، ایک رحمت۔
یہ ساری ماؤں کی ممتا، یہ سارے باپوں کے پدرانہ شفقت، یہ سارا پیار محبت شفقت، ایک دوسرے سے احسان کے ساتھ، کریمی کے ساتھ، مہربانی سے، یہ سارے کے سارے اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے کائنات میں صرف کی ہے. کہا باقی 99 رحمتیں ہم نے رکھ چھوڑی ہیں، قیامت کے بعد اپنے نیک بندوں پہ صرف کریں. ابھی ایک رحمت ہے، تو جس کی رحمت کی وجہ سے، جس کی ایک رحمت کی وجہ سے، جس کی پیدا کرتا ہے ایک رحمت کی وجہ سے، ساری کائنات کا نظام بآسن چل رہا ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر پیار محبت اور شفقت ہے، لطافت کے جذبات ہیں، اس سے بڑھ کر مہربان ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا. قرآن پاک نے اپنا تعارف کروایا، لوگوں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لوگوں تمہارا معبود ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہے، اور جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے، وہ رحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم. قرآن پاک خود رحمت، خدا و رحمت للمومنین، لیکن اس کتاب رحمت کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے، اللہ اس کا ذاتی نام، وہ دو صفت استعمال کی ہیں، دونوں کے اندر اس کی رحمتوں کا تذکرہ ہے. اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم. اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات ہے، قرآن پاک میں اپنے استوائے علی العرش ہونے کا تذکرہ کیا تو کن الفاظ کے ساتھ؟ کہا الرحمن علی العرش استوى. اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے استوائے علی العرش ہونے کا تذکرہ کیا ہے تو یہ کیوں کہا ہے الرحمن علی العرش استوى؟ اللہ کے کئی صفاتی نام ہیں. اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے الرشید علی العرش استوى، فرما سکتے تھے الحمید علی العرش استوى، الرقیب علی العرش استوى، القہار علی العرش استوى، المصور کہہ سکتے تھے، المومن کہہ سکتے تھے، المہیمن کہہ سکتے تھے. یہ کیوں کہا ہے الرحمن علی العرش استوى؟ کیوں کہا ہے الرحمن علی العرش؟ حدیث کے الفاظ، اللہ کا عرش زمینوں اور آسمانوں کو محیط ہے. اور آیت الکرسی میں کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع. کرسی چھوٹی ہے، عرش بڑا. مطلب یہ کہ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے دامن میں لے لیا. خود قرآن پاک میں کہا برحمتی وسعت کل شیء، لوگوں میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے پر وسیع. اپنے ان فرشتوں سے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے گرد گرد ہیں، یعنی اپنے مقرب فرشتوں سے کہوایا. قرآن پاک کہا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. اللہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرے علم نے کائنات کی ہر شے کو اپنے دامن میں، ہر شے پر وسیع ہے. تیرا علم بھی، تیری رحمت. حضرات اس آیہ مبارکہ میں اپنے مقرر فرشتوں سے کہوایا ہے یہ الفاظ، یہ کلمات. رحمت کا تذکرہ پہلے ہے، علم کا تذکرہ بعد میں. اللہ کا علم کتنا وسیع ہے،
کوئی کائنات کا انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. ایک پتا بھی جنبش کرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اندھیری راتوں میں، سمندر کی اندھیری گہرائیوں میں، اگر کالے پتھر کے اندر بھی وہ کیڑا مکوڑا، وہ جراثیم جس کو انسان کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی اگر اپنے قدم ہلائے تو اللہ کے علم میں ہوتے ہیں. اور اس کے علم کا کیا اندازہ بھی لگائے جس نے کائنات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے دنیا کے انسانوں کی قسمتوں کو لکھ دیا. پہلے انسان سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک. اس سے بڑھ کر اللہ الغیوب کون ہے، کاشف ما فی الصدور کون ہے، جس کا علم اتنا وسیع ہے. لیکن یہاں علم سے بھی فائق رکھا ہے، علم سے بھی اونچا رکھا ہے، درجہ تو رحمت کا رکھا ہے. کیسا رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم، بلکہ ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین. اس کی رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، کوئی اس کی رحمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا. بے حد ہے، بے حساب ہے، بے شمار ہے، بے کنار. کوئی اس کی رحمت. بخاری کی روایت، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی وسعت غضبی وہو مکتوب عندہ فوق العرش. اللہ کے پاس آج بھی وہ لکھا ہوا موجود ہے عرش پر، جو اللہ رب العزت نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا. کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا. کیا لکھا تھا؟ ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھی غالب ہے. اور ایک روایت کے تو باقاعدہ الفاظ، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے. غصہ ہے اسے، لیکن غصے پر، اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب آ چکی ہے. سمجھتے ہیں کس طرح؟ سورہ نساء آیت نمبر 110، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیم. کوئی شخص اپنے آپ، کوئی شخص برا کام کرتا ہے، بہت برا کام، یا اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے میں یہ غلط کر بیٹھا ہوں، پھر وہ اللہ کے حضور گر گراتا ہے، استغفار کرتا ہے. ایسا شخص گناہ گار، گناہ کرنے والا جب استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے اللہ کو پاتا ہے غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان. اور کتنے گناہ ہو، کتنے گناہ ہو. حدیث قدسی کے الفاظ، کہا اگر کوئی گناہ گار اپنے سارے گناہ لے کر میری طرف آ جائے، اور اس کے سارے گناہ کتنے ہوں، روایت کے الفاظ کہ ساری زمین اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہو اور اس کے گناہوں کا ڈھیر آسمان کو چھو رہا ہو، کوئی اتنے گناہ لے کر بھی میری طرف آ جائے، ندامت کا اظہار کرے، عزتی وجلالی وعلو مکانی، مجھ کو اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اونچی شان کی قسم، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لی ہے، وہ قدرے جو تھے میرے ہلکے انفعال. کوئی اس کی طرف آئے تو صحیح، کوئی اس سے دور لگائے تو صحیح، کوئی اپنا دامن پھیلائے تو صحیح، کوئی اپنے ہاتھ اٹھائے تو صحیح، کوئی اس کی سامنے گر گرائے تو صحیح، پھر دیکھے کہ وہ اپنی رحمتوں سے کس طرح نہال کرتا ہے. ایک بار سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے،
آ کر کہنے لگے ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور بڑے بڑے کیے، ایک تو گناہ بہت زیادہ کیے ہیں تعداد کے لحاظ سے، اور دوسرا بڑے بڑے گناہ کیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ شاید توبہ کریں تو توبہ قبول نہ ہو۔ اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا، سونے سے پہلے آسمانوں سے آیت نازل، جو سورہ صبح کے اندر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے، ذرا غور کیجیے، ابھی ان لوگوں نے توبہ قبول نہیں کی، ابھی ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، پھر بھی اللہ نے اپنے بندے کہہ رہا ہے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ یکدم سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے تو یکدم سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان۔ ابھی ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، لیکن گناہوں کا احساس تھا۔ یہ جو احساس ہے نا، احساس سے سود و زیاں، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ احساس ہوگا تو بندہ توبہ کرے گا، احساس ہی نہ ہو تو توبہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جن لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر لعنت مسلط کر، اور کس طرح لعنت مسلط کی؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیا۔ جانتے ہیں کٹھور دل کون سے ہوتے ہیں؟ کٹھور دل وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سود و زیاں کا احساس باقی نہ، جن میں برائی اور اچھائی کی تمیز باقی نہ رہے، جن کو یہ احساس ہی نہ ہو پائے کہ ہم جو کر رہے تھے وہ غلط ہے، جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ احساس سے سود و زیاں جس دل کے اندر نہ ہو وہ دل کٹھور ہے، وہ قاسیہ ہے، یہ لعنت کی ایک شکل ہے۔ اور احساس کا پیدا ہو جانا بذات خود ایک رحمت، ان لوگوں کے دلوں کے اندر احساس تھا، احساس۔ چنانچہ اللہ نے انہیں کہا میرے بندے، اور اسی آیت کی تفسیر کے اندر ایک اور واقعہ بھی ہے جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے حوالے سے کیا اور صحیح ترین واقعہ ہے۔ کہا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99۔ حضرات کسی کی غیبت کی جائے نا، غیبت، تو غیبت کی وجہ سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، تلامن بالالقاب کے ذریعے سے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے بدگوئی کا کلمہ کہا جائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہاں قتل کا معاملہ ہے، قتل کا، ایک انسان کا قتل، مسلمانی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے خاتمے برابر ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف، اور اس نے 1 2 3 نہیں 99 قتل کیے۔ اس کو یکدم احساس ہوا کہ میں بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا، بہت ظلم کیا ہے میں نے۔ ایک شخص سے پوچھنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اسے کہا ہے 99 قتل کر کے کہہ رہا توبہ نہیں، تیرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، فتویٰ صادر کر۔ جلد باز مفتی بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوچھے گا ڈاکٹر صاحب سے، پاس بیٹھا ہوا پہلے بول پڑتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تیرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔
اس پر دھچکا پہنچا، دل برداشتگی کی کیفیت میں آپ میں سے باہر نکل گیا۔ جہاں 99 قتل کیے تھے ایک اور قتل کر رہے، مفتی صاحب کا بھی قتل کر پورے 100 سینچریوں۔ اس کے باوجود جب ذرا ہوش سمجھی تو احساس ہوا یہ میں کیا کر بیٹھا۔ سردی ہو رائے مزمحل قدموں سے جا رہا تھا کہیں کہ کسی نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کیا بتاؤں، مجھ سے بڑھ کر بدقسمت کائنات میں کون ہوگا کہ گناہ کیے ہیں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے کہا کس نے کہا ہے کہ توبہ کی گنجائش نہیں؟ توبہ کے دروازے تو کھلے ہی کھلے ہیں۔ اور حضرات، میرے اور آپ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو مغرب سے طلوع ہوگا، اور کہا جب تلک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کے دروازے کھلے ہی کھلے، کھلے ہی کھلے۔ اس شخص نے کہا توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ پھر میں کیسے توبہ کروں؟ کہہ رہے یہ مجھے پتا نہیں، تم ایسا کرو فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں صاحبان علم موجود ہیں، وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتا دیں۔ اس کے دھارس بندی اس بستی کی طرف قدم اٹھایا، ابھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ موت واقع ہو۔ ایسے میں حدیث کے الفاظ کہ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے اسے ہم لے کر جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے نہیں ہم لے کر جائیں گے، یہ گناہگار تھا۔ انہوں نے کہا گناہگار تو تھا لیکن توبہ کی بستی کی طرف چلا تھا۔ کہا چلا تو تھا لیکن ابھی توبہ کی تو نہیں تھی، ہم لے کر جائیں۔ بحث فیصل کن ہوئی کہ چلو ایسا کرتے ہیں، جو اس کی اپنی بستی ہے اس کا فاصلہ ناپ لیتے ہیں، اور جو توبہ والی بستی ہے اس کا فاصلہ ناپ لیتے ہیں۔ جس بستی کا فاصلہ کم ہوگا اسی کے مطابق فرشتے لے جائیں گے۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث کے الفاظ کہ توبہ والی بستی کا فاصلہ تھا تو دور کا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو سمیٹ جنت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس۔ یہی تو ہے سب کچھ۔ ہمیں یہ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اعمال صالح کے باعث رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، تابع فرما ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ کتاب خدا قرآن مجید، اس کی تلاوت کرو، اس کی اتباع کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی رحمتوں کی برکت تم پر برسے۔ اسی طرح کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں محسنین کے قریب ہوتی ہیں، اور محسن کہا جاتا ہے احسان کے درجے کو پہنچے ہوئے نیکوکار، جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں وہ محسن ہوتے ہیں، جو اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور ایک احسان وہ ہے کہ ہر وہ کام دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا وہ کام جس کے بدلے کی خواہش نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی احسان ہوتا ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ حکم ہے کہ نیک اعمال کرو، لیکن حضرات نیک اعمال بھی سب کچھ نہیں ہے، نیک اعمال بھی سب کچھ نہیں۔ وہ اماں رابعہ بصریہ کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے، برادر سچا یہ ضرور، لیکن معاملہ یہی کہتے ہیں چلو میں پانی لے کے جا رہی تھی، کسی نے کہا اماں
کہاں جا رہی ہے؟ کہنے کی جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہے۔ چلو پانی سے کہا ہمارے اعمال بھی تو اسی کے برابر ہیں، ہمارے اعمال بھی تو چلو پانی کے برابر ہیں، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اعمال بذات خود کچھ نہیں، صرف اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ، متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ۔ اس لیے ہر لمحہ اس کی رحمت کے متلاشی رہنا چاہیے، اس کی رحمت کے سوالی رہنا۔ مستدرک حاکم کتاب التوبہ کی روایت ہے، پیارے رسول نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے مسلسل 400-500 سال عبادت کی تھی۔ جب فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا ادخلوا عبدی جنت برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت کے سہارے جنت میں داخل کر۔ اس نے کہا یا رب بل بعملی، اللہ تیری رحمت کی وجہ سے نہیں، میرے عملوں کی وجہ سے۔ اس نے اپنے اعمال صالح پہ تکبر کیا، اور نیکی کر کے تکبر کرنے والا جو ہے نا، اس سے وہ گناہ گار بہتر ہوتا ہے جو ندامت کا اظہار ہے، جو ندامت کا اظہار ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا حاسبو عبدی بنعمتی علیہ، میں نے جو اس پر نعمتیں کی ہے نا، ان کے ساتھ ذرا اس کی عبادت کا موازنہ کرو۔ آغاز اس کے اعضاء اور جوارے سے کرو۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، زندگی بخشی، صحت بخشی، تندرستی بخشی، اعضاء صحیح طور پہ بخشے، متوازن انداز میں ان کو صلاحیتیں بخشی، عقل بخشی، فہم بخشا، ادراک بخشا، فراست بخشی، توانائی بخشی۔ کہا ذرا میری نعمتیں جو ہے نا اس کے مطابق ذرا موازنہ کرو اس کی عبادت۔ فتوجہ علی نعمت البصر، ابھی صرف بصارت کی نعمت کے ساتھ اس کی 400-500 سالہ عبادت کا موازنہ کیا گیا۔ ساری کی ساری عبادت یہ دیکھنے کی جو صلاحیت اور نعمت ہے نا بصارت، اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ جب اس کا مقابلہ نہ کر سکی تو اس کو کھینچا جانے لگا نا جہنم کی طرف، تو اب تو ہائی دینے لگا یا رب ادخلنی الجنت برحمتک، اللہ اپنی رحمت کے سہارے جنت میں داخل کر۔ اور یہ صرف مستدرک حاکم کی روایت ہی نہیں، بخاری شریف کتاب المرضى باب تمنی الموت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور اسی طرح کتاب صفات المنافقین صحیح مسلم کی، اس کے اندر ایک باب ہے، باقاعدہ یہ باب ہے لن يدخل احد بعملہ الجنہ، کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس باب کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے 6-7 روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لن يدخل احد منکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی ایک شخص کے اعمال بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اگر کوئی جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں، آپ بھی نہیں، آپ بھی نہیں۔ فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، میں بھی نہیں، لیکن میں تو وہ ہوں جس کو اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ وہ تو ہیں ہی رحمت للعالمین، ان کو تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ تو سراپا رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں، بلکہ اللہ نے اپنی رحمتوں سے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ورنہ عمل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے چلتا ہے۔ اعمال صرف اللہ کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ۔ حضرات مجھے آپ کے وقت کا کامل احساس ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو خود سراپا رحمت تھا، رحمت للعالمین تھا، جس کے بارے میں ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ان کے بارے میں احادیث میں ہے
کہ جب کبھی مسترد ہوتے ایک ہی دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ و جاوید، اے ہمیش رہنے والے، اے قائم و دائم، اے کہ جس کی سلطنت، جس کی قدرت، جس کی حکومت، جس کی طاقت ہمیش قائم و دائم ہے، میں تیرے حضور گڑگڑا رہا ہوں، ملتجی ہوں، مدد مانگتا ہوں تیری رحمت کے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو حضرات، ہر شخص کو اعمال صالح کے ذریعے اس کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں کے اندر اپنے دامن کو اس کی بے کنار رحمتوں سے بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جاگنے والی راتوں میں جاگ کر اس کے حضور رحمت و برکات کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔